إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. معزز حاضرین جمعہ، محترم دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل کی آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع اور ٹاپک پر گفتگو کروں، پچھلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے ایک دو باتیں پھر سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں عہدہ اور منصب کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کو کتاب و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس خطبے کو سنا اور انہیں چند غلطیاں اس میں نظر آئیں۔ یقیناً پہلی غلطی، میں بھی انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناطے کسی سے بھی کوئی بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ بولتے بولتے زبان پھسل جاتی ہے اور الفاظ کے درمیان وہ فاصلہ، جملوں کے درمیان وہ فاصلہ نہیں رہ پاتا، جس کی وجہ سے سننے والے کو یہ گمان ہوتا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ بات غلط بیان کی گئی ہے۔ دوران خطبہ ایک بات بیان کی گئی تھی جس سے سننے والے کو یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ بات بولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، حالانکہ وہ اس جملے اور لفظ کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ ہمارا موقف اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بھائی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا موقف ہے کہ اللہ کی ذات تنہا تنہائی ہے، اللہ کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور بیان کی گئی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان ہوا تھا، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز پانچویں خلیفہ کے طور پر مورخین نے ان کو شمار کیا ہے۔ پانچویں خلیفہ ہیں نہیں وہ، لیکن شمار کرنے والوں نے ان کی خلافت کو دیکھ کر، ان کے عہدہ اور منصب میں انصاف کو دیکھ کر اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر انہیں پانچویں خلیفہ کے طور پر شمار کیا ہے کہ اسلام میں اگر پانچویں خلیفہ کے طور پر کسی کا نمبر آ سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ عمر بن عبدالعزیز ہی پانچویں خلیفہ ہے، بلکہ مورخین نے، اسلامی تاریخ لکھنے والوں نے انہیں پانچویں نمبر کا خلیفہ شمار کیا ہے۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک ایسا گناہ ہے جو گناہوں کا دلدل ہے، ایسی آگ ہے کہ جس میں گرنے کے بعد انسان بھسم ہوتے چلا جاتا ہے۔ ویسے سارے کے سارے گناہ ہمارے اسلام میں برے ہیں،
لیکن کچھ گناہ اسلام میں ایسے بیان ہوئے ہیں کہ جن کا انجام، جن کا وبال اور جن کے برے اثرات بڑے ہی بھیانک اور سنگین اور تباہ کرنے والے ہیں۔ انہی میں سے گناہ جو آج کل فیشن بن گیا ہے اور شوقیہ اور وقتی لذت اور مزہ حاصل کرنے کے لیے لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اسے اب دھیرے دھیرے ہمارے سماج اور معاشرے سے برا تسلیم کیا جانا بھی ختم ہو چکا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ مکمل تو ابھی برا نہیں، اچھا نہیں مانا جا رہا، لیکن دھیرے دھیرے ایسے کلچر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اب اس کو دھیرے دھیرے برا سمجھنے کا بھی تصور ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی گناہوں میں سے جن کا انجام اور وبال بڑا ہی خطرناک اور سنگین اور بڑا ہی تباہ کرنے والا ہے، ایک گناہ ہے جس کو ہم اور آپ زنا کے نام سے جانتے ہیں۔ زنا، بدکاری، کسی کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ اگر یہ بغیر رضامندی کے ہو تو اسے بلاత్కాر بھی کہتے ہیں اور ریپ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے رضامندی کے ہو، مرد اور عورت کی آپسی رضامندی سے ہو، لڑکا اور لڑکے کی آپسی رضامندی سے ہو، محبت کے نام پر، تو یہ زنا ہے، بدکاری ہے، جو ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین اللہ نے آسمان سے اتارے، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، تمام کے تمام دینوں کے اندر اس گناہ کو بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی برا گناہ تسلیم کیا گیا ہے، اور سلیم الفطرت انسان، باوقار انسان، شریف انسان، عزت دار انسان، وہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گناہ کے ارتکاب کے بعد کسی کی شرافت باقی رہ جائے اور کسی کا وقار باقی رہ جائے، کسی کی سنجیدگی باقی رہ جائے، کسی کی نیکی اور طہارت اور پاک دامنی باقی رہ جائے۔ سلیم الفطرت انسان کبھی بھی اس گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس گناہ کو بڑا ہی گھٹیا اور بدترین گناہ، بڑا ہی قبیح گناہ تصور کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، میمون بن مہران، وہ زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے میں نے دیکھا بندروں کی ایک جماعت جو ایک بندریاں کو پتھر سے مار مار کر رجم اور سنسار کر رہے تھے، پتھروں سے پیٹ کر اس کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ مار ڈالا۔ کیا ہوا تھا کہ ایک بندر اور ایک بندریا آپس میں پاس لیٹے ہوئے تھے، ایک تیسرا بندر آتا ہے اور وہ بندریا اس کے پاس اٹھ کر جاتی ہے اور اس سے اپنا منہ کالا کرتی۔ بندر یہ انسان کی نقالی میں بڑا معروف اور مشہور ہے، جتنی نقالی بندر انسان کی کرتا ہے کوئی اور جانور نہیں کر پاتا۔ اسی طرح سے بندر کے سونگنے کا مادہ بھی بڑا زیادہ ہے، بندر سونگ کے پتہ لگا لیتا ہے کیا ہوا ہے۔ جب اس کی بندریا نے دوسرے بندر سے منہ کالا کیا اور پھر پہلے والا بندر اٹھا تو اس نے سونگ کے پتہ لگا لیا کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے۔ اس نے اپنی تمام بندروں کی جماعت کو بلایا اور اس بندریاں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ میمون بن مہران کہتے ہیں میری بھی غیرت ان کی غیرت کو دیکھ کر جاگ گئی، میں نے بھی ایک پتھر، 2-3 پتھر مارے اور ان کی غیرت میں شریک ہوا۔ مطلب کیا پتہ چلا کہ جانور بھی اس گناہ کو پسند نہیں کرتے، ان کے یہاں بھی یہ خلاف فطرت کام ہے، یہ خلاف عقل کام ہے کہ کوئی زنا کرے، بدکاری کرے۔ زنا کسے کہتے ہیں؟
زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کہتے ہیں جنسی خواہشات کو مکمل کرنے کا جو جائز اور حلال طریقہ اسلام نے بتایا ہے، فطرت نے بتایا ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا، اس جائز اور حلال طریقے کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام طریقے سے جنسی خواہشات کو پورا کیا جائے، اسے زنا کہا جاتا ہے، اسے زنا کہا جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ، مومن بندہ کبھی بھی، یہ شریف بندہ کبھی بھی اس زنا کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس زنا کا ارتکاب مومن کر لے، اس بات کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اپنے مخصوص بندے، عباد الرحمن، رحمان کے اسپیشل بندے، ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں کہ اللہ کے جو اسپیشل بندے ہوتے ہیں، مخصوص بندے ہوتے ہیں، عباد الرحمن ہوتے ہیں، ان کی صفات میں سے، ان کی خوبیوں میں سے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ اللہ کے مخصوص بندے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے بندے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی معصوم کی جان نہیں لیتے۔ اللہ کا بندہ کسی ناحق معصوم کو کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ تیسری صفت اور خوبی وَلَا يَزْنُونَ، اللہ کا مخصوص اور اسپیشل بندہ کبھی زنا نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو زنا کرتا ہے اس کا وبال ضرور بالضرور بھگتے گا، وہ اس کے خطرناک نتائج دنیا کے اندر بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی جھیلنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دوہرا عذاب اسے دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، جہنم کے اندر ذلیل ہوگا۔ میرے بھائیو، ہمارا اسلام زنا کے برے اثرات اور زنا کے برے وبال جو زانی کو، بدکار شخص کو اس دنیا کے اندر بھی جھیلنے ہیں، دنیا کے اندر بھی اٹھانے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی زناکار اور بدکار شخص اور زناکار اور بدکاری کرنے والی عورت اٹھائے گی۔ کھول کھول کر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ زنا کرنے والا کی سزاؤں کی اگر بات کی جائے، پہلے تو میں دنیا کے اندر سزا کی بات کی جائے کروں، جو جسمانی اعتبار سے ایک زانی اور بدکار شخص کو لائق ہوتے ہیں، ایک زانیہ اور فاحشہ کو لائق ہوتے ہیں، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے، منحوسیت طاری ہو جاتی ہے، دل کے اندر تاریکی بیٹھ جاتی ہے، دل کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے، عزت ختم اور شرافت ختم، اخلاق کا جنازہ نکل گیا، جوانی داغدار بن جاتی ہے اور انسان بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور کوئی وقار اور اہمیت زانی اور بدکار شخص کی، اسی طرح سے زانیہ عورت کی معاشرے اور سماج میں باقی نہیں رہتی۔ اور اخروی عذاب کی بات کی جائے، چند لمحے کی لذت اور مزے کے لیے انسان اپنا منہ کالا کرتا ہے اور دوسری عورت کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ اخروی عذاب دیکھیے آپ، ایسا عذاب کہ انسان لرز جائے، سہم جائے، پریشان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بیان کیا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی حدیث مسلم کی روایت کی فرماتے ہیں، سمرہ بن جندب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خواب بیان کیا۔ فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر آئے میرے پاس اس جبریل امین اور میکائیل، دونوں آئے اور مجھے لے گئے، چلیے ہمارے ساتھ۔ میں گیا، مجھے برزخ کی زندگی کا عذاب دکھایا، جہنم کی زندگی کا عذاب دکھایا۔ میں نے دیکھا ایک تنور ہے، ایک بھٹی ہے، تندور جس کو اپنے تندور بولتے ہیں، وہ اصل میں تنور ہے، تنور جس کا منہ چھوٹا ہے، تنور کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے سے وہ کشادہ ہوتی، اندر سے وہ بھٹی
جس کے اندر آگ ہوتی ہے، میں نے دیکھا کچھ ننگے مرد، ننگی عورتیں اس میں جل رہی ہیں اور چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور نیچے سے آگ کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، نیچے سے سنگین دردناک آگ ڈالی ہوئی ہے، وہ اس میں جل رہے ہیں، اور اس میں ان کے جسم جل جل کے ان کے جسم پر ففولے ہو گئے، ان کے جسم موٹے ہو گئے ہیں ففولوں سے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا غلطیاں ہیں، کیا گناہ ہیں ان کے؟ جبریل نے فرمایا اولئک الزنات، یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، یہ زانیہ عورتیں ہیں، یہ بدکار عورتیں ہیں، فاحشہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتی تھی۔ قیامت کے دن سخت سنگین عذاب ہونے والا ہے، سنگین عذاب ہونے والا ہے، اور اللہ زانیوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، نظر رحمت دیکھنے والا نہیں ہے، نظر کرم فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان سے منہ پھیر لے گا، ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ دوسری نیکیاں ان کے پاس ہوں گی، لیکن یہ وہ نیکیاں اسے گناہوں سے پاک نہیں کرا پائے گی۔ پہلا شخص شیخ زانی، ایک بوڑھا شخص جس کی بڑھاپے کے اندر بھی زنا کی لت ختم نہ ہوئی۔ زنا کی لت اتنی خطرناک ہے، جس کو پڑ گئی نا وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ زنا کی لت بڑی خطرناک ہے، انسان جوانی میں زنا کرنا شروع کرتا ہے، اور کرتے 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 خوسٹ بڈھا ہو جائے اور اس کی ہڈیاں جواب دینے لگے، تب بھی وہ اس زناکاری سے باز آنے والا نہیں ہے جب تک سچی توبہ نہ کرے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ ہو، توبۃ نصوحہ نہ کرے، ایسی خالص توبہ کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ تو ایسا زانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر عند اللہ، گناہ تو بہت گناہ ہے، لیکن سب سے زیادہ بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا گناہوں کو، فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے جبکہ اللہ تیرا خالق ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہماری شریعت میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے لگے، کسی اور کی پوجا کرنے لگے، کسی اور سے سوال کرنے لگے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ کہ تو اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کر ڈالے۔ کتنا ابورشن ہوتا ہے، دیکھیں کتنا بچوں کو مارا جاتا ہے۔ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، تو اپنی اولاد کو خود مار ڈالے کہ تیرے ساتھ کھائے گا پیے گا، بڑا ہو کر تو کہاں سے کھلائے گا۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے منہ کالا کرے، زنا کرے، یہ سب سے بدترین اور سب سے برا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑوسی کا ذکر استعمال کیا، پڑوسی، کیونکہ پڑوسی کے حالات سے پڑوسی واقف ہوتا ہے، اس کا دروازہ کدھر ہے اور گھر کا نقشہ کیسے ہے، کب پڑوسی آتا ہے اور جاتا ہے۔ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کے امکانات بڑے زیادہ ہوتے ہیں، کب آنکھ سے آنکھ مل جائے پڑوسی، کب غائب ہے اور دھڑلے سے آسانی سے جا کر زنا کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک حدیث میں فرمایا آدمی ویسے عام 10 عورتوں سے زنا کرے، 10 عورتوں کا زنا جتنا ہے اتنا ایک پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیو آج دیکھیے آج یہ زنا فیشن بن گیا ہے، اور زنا ایک کلچر بن گیا ہے، اور زنا یہ لذت اور مزہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ کچھ سالوں پہلے تو اس زنا کے نام سے لوگ کانپتے تھے، بدکاری کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ اب تو لڑکا اور لڑکی
یہ آرام سے خوشی اور رضامندی کے ساتھ دھڑلے سے زنا ہو رہے ہیں، دھڑلے سے زنا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، زنا کی وہ رپورٹیں جو زبردستی کے ساتھ زنا ہوتا ہے، ان میں سے بھی صرف 5 اور 6% رپورٹیں ہی ہماری عدالتوں میں اور پولیس تھانوں میں درج ہوتی ہے۔ وہ زنا جو رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپس میں اتفاق کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زنا کی شرح اس قدر بڑھ گئی ہے، اس قدر بڑھ گئی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زنا کرنے والے عام راستوں میں زنا کریں گے، عام راستوں میں زنا ہوگا، سڑکوں پر زنا ہوگا، اور اس وقت سب سے بہترین انسان وہ ہوگا، سب سے بہترین جو انہیں زنا کرنے سے منع نہیں کرے گا کیوں کر رہے ہو، بلکہ وہ ان سے یہ بولے گا، بھائی تھوڑا ہٹ کر یہاں کیوں کر رہے ہو، تھوڑا ہٹ کر کر لو۔ وہ اس وقت سب سے بہترین اور اچھا انسان مانا جائے گا، اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور زنا کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، زنا کی مذمت ہمارے اسلام نے شروع سے ہی بیان کی ہے، بلکہ اسلام زنا ایسا نہیں کہتا کہ زنا مت کرو، کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا یہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے، اور بڑا ہی گندا اور برا راستہ ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ اور سزائیں دیکھیے، دنیا کی سزا دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ نے، اسلام نے کیا سزائیں مقرر کی ہے کہ اگر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اسلام کہتا ہے رجم کر دو، رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ اتنی بڑی سزا ہے، اتنی سنگین سزا ہے۔ حالانکہ یہ آیت زنا کی سزا کے بارے میں جو شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت جو منسوخ ہو گئی ہے، حکم باقی ہے، الفاظ تلاوت نہیں کی جاتی۔ الفاظ تھے پہلے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کے اندر، اس بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت، کنوارے، لڑکا اور لڑکی ابھی شادی نہیں ہوئی ہیں، اور استغفر اللہ ایسے حالات بھی ہیں کہ ابھی منگنی پکی ہوئی ہے، منگنی ہوئی، رشتہ لگا ہے، اور رشتے کے بعد بھی اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ شروع ہوتی ہے، موبائل سے بات چیت ہوتی ہے، ہوٹل میں روم بک کیا جاتا ہے، اور شادی سے پہلے ہی زنا ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے ہی۔ اس کو لوگوں نے حلال سمجھ گیا، اب کیا رشتہ تو ہو گئے نا، منگنی تو ہو گئی نا، اب سارے تعلقات ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ ایسے نوجوانوں سے کہوں گا میں، جب تک نکاح نہ ہو جائے، آپ کی منگنی والی، آپ کی جو اہلیہ ہے جس سے ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کا بات کرنا بھی اس سے حرام ہے، آپ کا اس سے چیٹنگ کرنا حرام ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعہ تعلق قائم کرنا بھی حرام ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ زنا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ موکالا کر رہے ہیں۔ اور اسلام نے سزا مقرر کی ہے غیر شادی شدہ جوڑے کی، کنوارے جوڑے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اگر زنا کر بیٹھے، 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے، الزانیۃ۔ پتہ کیا چلا کہ اگر عورت کی طرف سے اقدام نہ ہو، عورت کی طرف سے پہل نہ ہو، 1% بھی، مرد ناک رگڑ رگڑ کے مر جائے، زنا نہیں ہو سکتا۔ شروعات یا اقدام اور پہل ہوگی تو عورت کی طرف سے ہوگی۔ عورت نے اگر گھاس ڈالا، کچھ پتے پھینکیں تو زنا کا صدور ہوگا، اور سزا ہے کہ 1 سال 100 کوڑے مارے جائے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اس شہر سے ہی باہر چھوڑ دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، یا آج کے الفاظ میں بات کی جائے 1 سال کو ان کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، زنا آسان چیز نہیں ہے،
لوگوں نے آسان سمجھا ہے، اور دھڑلے سے کسی بتانے والے نے بتایا شیخ یہ گناہ تو اس قدر عام ہو رہا ہے، اس قدر عام ہو رہا ہے کہ مت پوچھیے، وبال بن گیا یہ زنا تو۔ اور جب تک اسلام نے کیا کہا، قرآن نے کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب جب تک زنا کے مقدمات پر روک نہیں لگائی جائے گی زنا ختم نہیں ہو سکتا، زنا ختم نہیں ہو سکتا۔ بھائی آگ اور پیٹرول ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے، آگ اور پیٹرول ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، یہ مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، 8 نوجوان لڑکیاں بلوغت کے بعد لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر، کیا ہوگا میرے بھائی؟ یہ مخلوط تعلیم۔ اسی طرح سے مخلوط کام کاج، جہاں مرد و عورت ساتھ ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور جاب کرتے ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں، آفس کام کرتے ہیں، جہاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے اور پھر مصافحہ ہوتا ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے، فون نمبر لیے جاتے ہیں، پھر چیٹنگ شروع ہوتی ہے۔ شروع میں تو کیا کہتا ہے ہمارا نوجوان، میری منہ بولی بہن بنی ہوئی ہے، یہ میری منہ بولی بہن ہے، اور منہ بولی یہ ہے میرے بھائیوں، آپ کی سگی بہن ہی آپ کی سگی بہن ہے اسلام کے نزدیک، باقی ساری عورتیں آپ کے لیے اجنبی ہے، آپ کے لیے حرام ہے ان سے بات کرنا۔ ہمارے یہاں عورتیں بھی آج کل اللہ کی پناہ مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں، اور شریف خاندان کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، اور مردوں سے، نوجوان لڑکوں سے مصافحہ کرتی ہے۔ ایک عورت کا دوسرے اجنبی مرد سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا حرام ہے، ہاتھ ملا کر حرام ہے، اور اسلام کہتا ہے جو آپ کی سگی بہن ہے وہی آپ کی بہن ہے۔ کیا کہتا ہے نوجوان؟ یہ فیس بک کی فرینڈ ہے شیخ صاحب میری، یہ واٹس ایپ پہ میری دوست ہے، واٹس ایپ کی بہن بنی ہوئی ہے، یہ آپ شیطان کے چنگل میں کیسے آؤ گے؟ آپ کا یہ بھائی اور بہن کی محبت سب ختم ہو جائے گی، بعد میں کب فرینڈشپ میں تبدیل ہوگی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ سے زنا کا صدور ہو جائے گا، اور زنا کا صدور ہو جانے کے بعد آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا، مومن ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کے پاس سے ایمان ایسے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جس طرح سے تم میں سے کوئی اپنے جسم سے اپنے قمیص کو اتارتا ہے، اپنے شرٹ کو اتارتا ہے، ویسے ہی ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے زنا کی شناعت کی وجہ سے، برائی اور قباحت کی وجہ سے ہمارا اسلام اس مرض میں، اس گناہ میں مبتلا ہونے والوں سے اپنا نکاح کرنا، اپنا رشتہ جوڑنا حرام قرار دیتا ہے۔ جس کے بارے میں پتہ چل جائے، جس عورت کے بارے میں کہ یہ زانیہ عورت ہے، تو اس سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ زانی لڑکا ہے، اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی لڑکا، میں والدین سے اور ذمہ داران سے گزارش کروں گا، کسی لڑکے کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ زنا کے بارے میں معروف اور مشہور ہے، آپ اپنی معصوم اور پاک دامن بچی کا رشتہ اس سے جوڑنا چاہتے ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ، زانی صرف زانیہ سے ہی نکاح کر سکتا ہے، والزانیۃ لا ينكحها الا زان، اور بدکار عورت صرف زانی سے ہی شادی کر سکتی ہے، وحرم ذلك علی المؤمنین، مومنوں کے لیے ان سے رشتہ کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ آپ اللہ کے واسطے مال نہ دے کے، اسٹیٹس نہ دے کے، خاندان نہ دے کے، آپ اس کی شرافت دیکھیں، اس کی پاک دامنی دیکھیں کہ آپ کے لائق ہے نہیں، کیونکہ زنا کے اندر مبتلا شخص یا عورت اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے اخلاق کا، اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکالا ہے، اب کوئی بھی برائی ان سے صادر ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو مرثد الغنوی، مکہ کے اندر، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کی عناق نامی عورت مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور خاندان والی بھی ہے، اس نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی، کیا اللہ کے رسول میں اس سے نکاح کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہ آیت نازل ہوئی الزانیۃ
الزانی لا ينکح الا زانیۃ، جو زانی ہوتا ہے زناکار مرد ہی زناکار عورت سے شادی کرتا ہے. حرم ذلک علی المؤمنین، مومن لوگ ایسا کام نہیں کرتے. آج میرے بھائیو یہ زنا کے عام ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہم خود قصوروار ہیں. آج ہم نے ہماری زندگی کا کلچر بنا لیا ہے، زنا والی زندگی ہم گزار رہے ہیں. زنا کلچر بن گیا ہے، ہماری تہذیب میں داخل ہو گیا ہے. ہماری بچیوں کو ایسے ایسے کپڑے پہناتے ہیں جو زنا کی دعوت جن سے ملتی ہے. بچپن سے ہی بچوں کو ایسی ڈریسیں پہنائی جاتی ہیں جن سے ان کے جسمانی اعضاء نظر آتے ہیں. ہمارا اسلام لباس کی حد بندی کرتا ہے. مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ناف سے لے کر اپنے گھٹنے کا حصہ دکھائے، لیکن مرد اور نوجوان ایسے کپڑے پہنتا ہے، ایسے کیپری پہنتا ہے، ایسی نائٹ پہنتا ہے جس سے ان کے گھٹنے سے اوپر کے اعضاء نظر آتے ہیں. ہماری بچیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن سے ان کے ہاتھ نظر آتے ہیں اور ان کے پیٹ نظر آتے ہیں اور ان کی پنڈلیاں نظر آتی ہے. عورت تو سراپا چھپانے والی چیز ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کو نیچا رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو مومنوں سے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. ویحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. زنا صرف شرمگاہ کا زنا نہیں ہوتا، زنا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. گندی گندی فلمیں دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور گندے اور لڑکیوں سے باتیں کرنا اور اجنبی لڑکیوں کی باتیں سن کر محظوظ ہونا، یہ زنا سے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں. لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے فرینڈشپ کرنا اور ان سے عشق و محبت کی باتیں کرنا، یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں. ہم نے زنا کو خوب بڑھاوا دیا ہے اور جب کسی کا منہ کالا ہوتا ہے تب ہم خون کے آنسو روتے ہیں. ہماری عزت داغدار ہوتی ہے تب ہم افسوس کرتے ہیں. اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر آباد پوری عزت نیلام ہوتی ہے. یہ ہم سب نے کیا ہے میرے بھائیو، ہم سب نے کیا ہے. اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ زنا کا انجام بڑا ہی خطرناک ہونے والا ہے. اور دنیا میں بہت سارے برے انجام ہیں. وقت کم ہوتا ہے اور وقت پر ختم ہونا، کتنے خطبے دیے جائیں اتنے کم ہیں اس موضوع پر. زنا عام ہو گیا ہے اور عورتیں دھڑلے سے پیسوں کے لیے چند تکوں کے لیے جاتی ہیں، دور دراز کے شہروں کا قریبی شہروں کا سفر کرتی ہیں زنا کرنے کے لیے جانتے ہیں، اور 500 روپے میں 1000 روپے میں اپنا ایمان بیچ رہی ہیں. ایسی عورتوں سے کہوں گا اللہ کے واسطے اللہ کے عذاب سے ڈریں. اللہ کا عذاب سنگین ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم کے اندر بھی زنا عام ہو جائے ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں میں نہیں پائی. موت کی بیماری، ذلت کی بیماری اور طرح طرح کی بیماریاں، چین و سکون غارت برکت ختم ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے اور انسان بے حیا بن جاتا ہے اور اخلاق اور کردار سے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اس زنا کی مرض سے بچائے اور زنا سے دور رہنے والا بنائے. ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے اور اجنبی عورتوں سے چیٹنگ سے بچائے اور گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر جو زنا ہو رہا ہے آنکھوں کا زنا، ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا بنائے، قبر کے عذاب کو دیکھنے والا بنائے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والا بنائے اور زنا جیسی مہلک مرض سے اور سنگین اور بھیانک گناہ سے توبہ کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.